مجھے آج 20 سال بعد جیل سے رہائی ہوئی تھی کیونکہ مجھ پر 2 لوگوں کے قتل کا مقدمہ تھا جس کی سزا میں مجھے 20 سال جیل میں کاٹنے پڑے تھے۔ میں جیل سے نکلا تو میرا بھائی سامنے میرا منتظر کھڑا تھا۔ میں اس کے گلے لگ کے خوب رویا تھا۔ بھائی نے مجھے گھر چلنے کا کہا تو میں نے اسے کہا کہ پہلے میں نے اپنی امی کی قبر پر جانا ہے، کیونکہ جب میں جیل گیا تھا تب میری امی زندہ تھی، وہ میرے غم میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرا بھائی مجھے امی کی قبر پر لے گیا، ہم دونوں بھائیوں نے فاتحہ پڑھی، اور جب میرے بھائی نے مجھے گھر چلنے کو کہا تو میں نے اسے کہا تم گھر چلے جاؤ، میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔ میرا بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں امی کی قبر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا تھا جب مجھے پولیس پکڑ کر وین میں بٹھا رہی تھی اور میری امی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ منت کر رہی تھی کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ میری ماں میرے لیے روتی رہی، تڑپتی رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، مگر وہ مجھے جیل جانے سے نہیں بچا پائی تھی۔ 1 سال تک میری ماں جیل میں مجھ سے ملاقات کے لیے آتی رہی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آتی، میرا صدقہ دیتی، میری نظر اتارتی تو میں ہنس دیتا اور کہتا، امی آپ کا لال تو ساری زندگی کے لیے جیل رہنے والا ہے، اب نظر اتار کر کیا کر لیں گی؟ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ میں تمہیں قید میں نہیں رہنے دوں گی۔ میرا مقدمہ عدالت میں چل رہا تھا۔ امی نے میری رہائی کے لیے بہت مہنگا وکیل کیا ہوا تھا، اپنا سارا سونا بھی بیچ دیا تھا۔ 1 سال تک یہ مقدمہ چلا اور پھر فیصلے کا دن آن پہنچا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے۔ امی کہنے لگیں، عقیل تم جس دن جیل سے باہر آؤ گے میں تمہاری بارات لے جاؤں گی۔ میں مسکرا دیتا تھا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور مجھے 20 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ امی نے جب یہ فیصلہ سنا تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بے قصور ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، خدا کے لیے میرے بیٹے کو آزاد کر دو۔ امی ایسی ہی باتیں کرتی کرتی کمرہ عدالت میں چکرا کر گر پڑی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر پولیس والوں نے میری ہتھکڑیوں کو کس دیا تھا۔ امی کو ہسپتال لے جایا گیا، مجھے ان کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ مجھے اپنی زندگی یا موت کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ میں تو اپنی ماں کی خاطر پریشان تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے آ کر میری ماں کے بارے میں بتا دے۔ میں نے پولیس والوں سے بھی امی کے متعلق پوچھا تھا اور تب مجھے بتایا گیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ شام 5 بجے میری ماں کا جنازہ تھا۔ میرے بھائی نے پولیس میں درخواست کی تھی کہ مجھے جنازے میں شرکت کی اجازت دے دی جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ میری ماں کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن میں اسے کندھا دینے کے لیے بھی نہ جا سکا تھا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لوں گا۔ تب سے میں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ مجھے رہائی مل جائے۔ اس سے پہلے تو مجھے رہائی کا شوق ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرے لیے کوشش کرے کہ میری سزا معاف ہو جائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے بہت کوشش کی، مگر میری سزا میں کوئی کمی نہ ہوئی، اور اسی وجہ سے آج میں 20 سال بعد جب رہا ہو کر آیا ہوں تو امی کی قبر پر گیا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں تو بلا وجہ ہی ماری گئی تھی، میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی بہترین وقت ہے، مجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لے لینا چاہیے۔ میں جلدی سے اٹھا اور آنسو صاف کر کے بولا، امی آپ کو بے موت مارنے والوں کو میں ایسا ذلیل کروں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور قبرستان سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی پوری خبر رکھی تھی۔ مجھے علم تھا کہ کس شخص نے میری مخبری کی تھی اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے اس شخص کی رہائش کے متعلق بھی علم تھا۔ میں اس کے ڈیرے تک جا پہنچا تھا۔ میں دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنے مخبر نوید کے ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہاں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں نوید کو اگلے جہاں پہنچا دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی بیوی رضائی اپنے اوپر لے کر سو رہے تھے، مگر نوید کا چہرہ رضائی سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں کھڑا اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بڑی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے میری زندگی کے 20 سال ضائع ہو گئے تھے اور میری ماں بھی چل بسی تھی۔
میں نے جیب سے وہ آلہ نکالا تھا جو نوید کا کام تمام کر سکتا تھا، مگر تبھی کسی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، میرے ابو کو کچھ مت کہو، تمہیں ہماری حویلی سے جو کچھ چاہیے تم لے کر جا سکتے ہو۔ وہ لڑکی شاید مجھے چور سمجھ رہی تھی اور تب میں نے اس لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا یہ طے کرنے میں کہ میں نوید کو نہیں ماروں گا۔ میں اسے جیتے جی تڑپا تڑپا کر موت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہر روز میں مرتا تھا۔ میں نے نوید کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میرے پاس بھی ایک ڈیرا موجود تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ایک کمرے میں پھینک دیا تھا۔ میں اپنے انتقام میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کی عزت خراب کر دوں گا اور پھر اس لڑکی کو اس کے باپ کے سامنے پھینکاؤں گا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھے گا تو نہ وہ زندوں میں رہے گا اور نہ ہی مردوں میں رہے گا۔ وہ لڑکی زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ مجھے اس کمرے سے نکالو، جبکہ میں باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے وہ سب کر دینا چاہیے جو میں سوچے بیٹھا ہوں، یا پھر مجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے؟ میں یہی کچھ سوچ رہا تھا، لیکن بڑھتی دستک نے میرا دھیان اپنی جانب مبذول کر لیا تھا، اس لیے میں جلدی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا کہ وہی لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے دروازہ پیٹ رہی تھی، اب تو وہ اتنی سردی میں ٹھنڈے یک فرش پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے اللہ سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ میں بولا، اب تم یہ ڈرامہ کرنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تمہارے باپ نے جو میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں تم سے نہ لوں؟ تم اسلام کو بیچ میں لا رہی ہو، مگر تم یہ سوچ لو کہ جب تمہارے باپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں کیسے تم پر رحم کھاؤں گا؟ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ نوید کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ میرے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، میں فقط تم سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوں۔ تم مجھے کچھ مت کہنا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولا، میں آج اپنی ایک ایک اذیت کا بدلہ تم سے لوں گا، پھر جب تمہارا باپ تمہیں دیکھے گا تو میرے تمام دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ بولی، میرے باپ نے جو کیا ہے وہ جانے اور تم جانو، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں ہنسنے لگا تھا اور بولا، ہرگز نہیں۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی تھا۔ میں نے کہا، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ تبھی میں جانوروں کی طرح اس لڑکی پر ٹوٹ پڑا تھا، مگر اس وقت میرا دل پھٹ گیا جب آسمان سے خدا کی طرف سے، یہ آج سے 20 سال قبل کی بات ہے، جب میری شادی کے دن طے پا گئے تھے، میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی۔ کیونکہ میں خوب رو بھی تھا اور اچھے گھرانے سے تعلق بھی رکھتا تھا، وہ لڑکی بھی مجھے پسند کرتی تھی، اس لیے یہ ووٹ میرے حق میں ہی گیا تھا۔ لیکن اس لڑکی یعنی سائرہ کے چچا کا بیٹا بھی اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ جب انہوں نے سائرہ کا رشتہ مانگا تو اس کے والد نے اپنے بھائی کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی طے کر چکا ہوں۔ تب سائرہ کا چچا ذات کزن میرے پاس بھی آیا تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی اور یہی کہا تھا کہ میں تمہیں سائرہ کو کبھی بھی حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے کہا، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، سائرہ آج بھی میری ہے اور کل بھی میری ہی رہے گی۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، ہر طرف کارڈ بڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ شاپنگ بھی ہو گئی تھی۔ مہندی کی رسم بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، پورا گاؤں مدعو تھا، سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ اب ساری رات میں نے ستاروں کو گننے میں گزاری تھی کیونکہ مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سائرہ صبح میرے نکاح میں آنے والی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک دن صدیوں پر بھاری ہے۔ خیر، صبح سویرے ہی ہمارے گھر میں بارات کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اپنا دلہے والا لباس پہنا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ ہم نے بارات کی تیاری کی اور ساتھ ڈھول وغیرہ کا بھی انتظام کیا تھا، مگر میں نے اپنے بارات والے دن کسی کو بھی پستول چلانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ خوشی کے موقع پر ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میرے نکاح سے پہلے کسی نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور اس ہوا فائرنگ کی زد میں آ کر 2 راہگیر بے موت مارے گئے تھے۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ باراتی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، بہت پریشانی کا عالم تھا۔
میری امی نے مجھ سے کہا تم بھی آگے پیچھے ہو جاؤ نہیں تو پولیس تمہیں پکڑ کر لے جائے گی۔ میں نے ان سے کہا جب میں نے کسی کو مارا ہی نہیں ہے پھر پولیس مجھے کیوں پکڑے گی؟ امی نے کہا تمہیں معلوم ہے اس ملک کا قانون اندھا ہے، میں جیسا کہہ رہی ہوں تم ایسا ہی کرو۔ میں نے امی کی بات مان لی اور میں بھی غائب ہو گیا تھا۔ 2 دن میں گاؤں سے دور رہا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ پولیس مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کسی نے میرے خلاف FIR درج کروا دی تھی۔ مجھے امی نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم گاؤں واپس مت آنا، جب یہ سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو پھر میں تمہیں بلوا لوں گی۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی۔ میں گاؤں سے دور تھا، شہر میں اپنے ایک دوست کے گھر جا چکا تھا۔ میرا دوست کام پر گیا تھا، میں اکیلا ہی گھر پر موجود تھا جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے تو پولیس کھڑی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، مگر پھر بھی امید تھی کہ اگر مجھے پولیس پکڑ کر لے بھی جائے تب بھی میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ پولیس مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ مجھ پر 2 لوگوں کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جس پستول کی گولیوں سے راہگیر قتل ہوئے تھے وہ پستول بھی میرے ہی حصے میں ڈال دی گئی تھی۔ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ خیر کچھ دن بعد میرا بھائی جیل میں مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی مخبری نوید نے کی ہے۔ نوید میری ہونے والی بیوی کا چچا زاد تھا اور اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا، مگر سائرہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری بارات میں اچانک سے پستول کہاں سے آ گئی تھی، یہ اسی کا ہی رچایا ہوا ڈرامہ تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ ابھی ہمارے ملک کا قانون اتنا اندھا نہیں ہوا کہ ایک بے قصور کو سزا دے دی جائے، مگر جب میں سماعت میں جاتا تو خود دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا، کیونکہ میرا مخالف وکیل ایسے ایسے دلائل بیان کرتا تھا کہ مجھے خود پر شک ہونے لگ جاتا تھا کہ کہیں سچ میں نے ہی تو قتل نہیں کیا۔ خیر امی نے پھر بھی مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ میں تمہیں یہاں سے نکلوا کر ہی رہوں گی۔ مجھے بھی اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ 1 سال میں تک میرا مقدمہ چلا تھا اور پھر مجھے 20 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ میں اپنی سوچوں سے باہر نکلا تو نوید کی بیٹی میرے سامنے کھڑی تھی، اس نے اپنی چادر میرے پیروں میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے تم چھوڑ دو، میرے باپ نے جو کیا ہے اس کی سزا مجھے مت دو۔ وہ یہی سب باتیں کر رہی تھی جبکہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری سزا طے کر چکا ہوں، میری زندگی کے 20 سال حوالات کی نظر ہوئے ہیں، اب میں تمہارے باپ کو بھی جیتے جی موت کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم یہ سب کر کے پھر سے جیل میں چلے جاؤ گے، پہلے 20 سال تم نے میرے باپ کی وجہ سے گزارے ہیں، اب باقی کی زندگی میری وجہ سے جیل میں گزارنا چاہتے ہو کیا؟ پہلے تو چلو تمہارے پاس یہ جواز تھا کہ تم لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم بے قصور تھے، لیکن اب تم کیا کہو گے جب ایک لڑکی کی عزت کو نیلام کر کے جیل میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ لوگ تم پر تھوکیں گے۔ میں اس کی بات سن کر 5 سال پرانی یاد میں کھو گیا تھا۔ جب میں جیل میں تھا اور میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قیدی ہماری جیل میں آیا تھا۔ ایک آدمی نے بتایا کہ یہ لڑکا جیل سے باہر کسی لڑکی کی عزت کو خراب کر کے آیا ہے۔ یہ بات سن کر ہم چاروں دوستوں کو بڑا غصہ آیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور بولا تھا تمہاری یہی مردانگی ہے کیا؟ تم نے کسی کی عزت خراب کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی جیتی جاگتی انسان ہے۔ ایک لڑکی مکمل انسان ہوتی ہے، کوئی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی جیتے جاگتے انسان کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ لڑکا آنکھیں جھکائے کھڑا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ وہ بہت گھٹیا حرکت کر کے آیا ہے۔ میں جیسے جیسے اس لڑکے کی شکل دیکھ رہا تھا مجھے غصہ آتا جا رہا تھا اور میں نے اس لڑکے کے منہ پر گھوسا دے مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے چاروں دوست بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اس لڑکے کو مار مار کر ادھمویا کر دیا تھا۔ شاید وہ مر ہی جاتا اگر پولیس والے بیچ میں بچاؤ نہ کرتے۔ مجھے ایسے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ جیل میں بھی جب کوئی ایسا قیدی آتا تھا تو سارے قیدی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، سب اس کو اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتے تھے۔ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی۔ کوئی کیسے کسی کی زندگی اپنے مفاد کی خاطر خراب کر سکتا ہے؟ میں جب جیل میں تھا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر مجھے رہائی مل گئی کہ میں اپنی زندگی ایسی لڑکیوں کو انصاف دلوانے کے لیے وقف کر دوں گا
जो किसी की हैवानियत का शिकार हुई होंगी। मुझे उस लड़की की आवाज ने माजी से निकाला था। वो बोली, अगर तुम कहोगे तो मैं अपने बाप को सजा दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने नफी में सर हिला दिया था और बोला, उसकी सजा का तयन मैं कर चुका हूँ और उसे वही सजा दूंगा जो मैंने तय की है। वो लड़की कहने लगी, मुझे बताओ मेरे बाप ने क्या किया है, आखिर उसका जुर्म क्या है। तब मैंने अपनी जिंदगी की सारी दास्तान उस लड़की को सुना दी थी। वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई थी। फिर वो कहने लगी, जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसका नाम क्या था। मैं बोला, उसका नाम सायरा था। वो लड़की मेरे आगे आई और उसने मुझसे कहा, बताओ क्या तुम्हें मुझ में सायरा की झलक नजर नहीं आती। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था और बोला, क्यों, तुम में सायरा क्यों नजर आएगी। तब वो कहने लगी, मैं सायरा की बेटी हूँ। जब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी तो मेरे बाप ने सायरा से शादी कर ली थी। अगर तुम नवीद की बेटी समझकर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर मुझे सायरा की बेटी समझकर माफ क्यों नहीं कर देते। आज मैं देखूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे बाप के लिए नफरत ज्यादा है या फिर मेरी माँ के लिए मोहब्बत। उस लड़की की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो पहले भी उसके साथ ये बुरा काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे हैवानियत की सतह पर नहीं गिरना था। मैंने जब सायरा का नाम सुना तो मैं 2 कदम पीछे हट गया था। मुझे खुद पर गुस्सा आया था कि मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं सायरा की बेटी के साथ ये सब कैसे कर सकता था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर चादर उठाकर उस लड़की के सर पर दे दी थी और बोला, तुम मेरी तरफ से आजाद हो। आ जाओ, मैं तुम्हें सुबह होने से पहले पहले तुम्हारी हवेली में छोड़ आऊं, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप को भी पता ना चले कि तुम कहाँ गई थी। मैंने सायरा की बेटी को वापस ले जाकर उसके डेरे में छोड़ाया था और खुद वापस घर आ गया था। मेरा दिल हर वक्त गमज़दा रहता था। मेरा भाई हैरान था। वो कहने लगा, भाई आपको क्या हो गया है। तब मैंने उसे सारी दास्तान सुना दी थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, भाई आपको जिस दिन सजा हुई थी और अम्मी का इंतकाल हुआ था उसी दिन सायरा की बारात नवीद के घर चली गई थी। मैंने आपको ये सब नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि आप ये सारी बातें सुनकर टूट कर रह जाएं। आप तो पहले ही गमों से चूर चूर थे। मैं आपके गम को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं चुप कर गया था। चंद दिन गुजरे थे कि मुझे मेरे भाई ने आकर बताया था कि आपसे कोई खातून मिलने के लिए आई है। उसने निकाह किया हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझसे मिलने कौन आया है। मेरे भाई ने उस औरत को ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। मैं जब वहां गया तो मेरे सामने सायरा बैठी थी। उसको देखकर मैं हैरान रह गया था। दिल चाहा था कि अब फूट फूट कर रोने लगूं। वो कहने लगी, कैसे हो तुम। मैंने अपनी आवाज पर जब्त किया था कि कहीं कप कपा ना जाए। मैंने अपने आंसुओं को पी लिया था और बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो कहने लगी, खुद ही सोचो, नवीद जैसे शख्स की बीवी कैसी हो सकती है। मैं खामोशी रहा था। तब सायरा कहने लगी, मुझे मेरी बेटी ने बताया था उस दिन क्या वाकया रूनुमा होने वाला था। ये तो शुक्र है तुमने शैतान को गलबा पाने नहीं दिया और इंसानियत का मान रख लिया। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और बोला, जो शख्स भी कहता है कि मैंने गलत काम फकत इसलिए किया है कि मुझ पर शैतान ने गलबा पा लिया था तो वो झूठ कहता है। कोई भी गलत काम अचानक नहीं हो जाया करता। उसके लिए पूरी तैयारी करना पड़ती है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है और ऐसे लोगों का ठिकाना दुनिया और आखिरत दोनों में जहन्नम होना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे गलत हरकत से बचा लिया। सायरा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, नवीद को बख्श दो। मैंने कहा, जाओ, बख्श दिया। तब सायरा ने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखें छलक रही थीं। मेरी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे और फिर वो उठकर चली गई। उसके जाने के बाद मेरा भाई रहमान मेरे पास आया और उसने कहा, भाई मैं मानता हूँ कि आपकी उम्र अब काफी हो चुकी है और शायद अब आप अपना घर भी बसाना नहीं चाहते, मगर अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी शादी कर दी जाए। अगर आप किसी जवान कवारी लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो आप किसी बेवा औरत से शादी कर ले, आपको सवाब मिलेगा। उसकी बात मैंने नोट कर ली थी और फिर उससे कहा कि हाँ, तुम मेरे लिए किसी मुस्तहिक औरत का रिश्ता ढूंढ लो। मेरे भाई ने मेरे लिए एक ऐसी लड़की का रिश्ता ढूंढा था जिसका शोहर शादी के तीसरे दिन ही इंतकाल कर गया था और लोगों ने उस लड़की को मनहूस कहना शुरू कर दिया था। आज मेरी शादी उसी से हो गई है
اور میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ میں نے فلاحی کام بھی شروع کر دیے ہیں۔ اب میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔